بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری وارم ویلکم ایوری بڈی، حبل اللہ آپ کا چینل اور ربیع الاول کا مقدس مہینہ۔ ربیع الاول میں ہمارے نبی کی بات اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے۔ ناظرین، آپ سے یہ بات آج تھوڑی سی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اکثر ہم سب کے منہ سے بھی نکلتا ہے اور ہم کہتے بھی بہت ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر ایک چیز کو ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ ہماری اپنی اولاد کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ صرف آتے جاتے صرف 2-4 دفعہ بول دے کہ ہم اپنے والدین سے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، پورا سال نہ وقت اس طرح گزارا جیسے ماں باپ چاہتے ہیں یا جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، نہ بچے اس کے اوپر عمل کریں، پورا سال نہ بچے اپنے والدین کی اس کسی بات کو مانیں کہ ہمیں ماں باپ نے کیا کہا ہے، اور پورا سال جو ہے نا وہ بچے ایک حتی الامکان نافرمانی کی کیفیت سے زندگی گزار دیں۔ اینڈ میں ایک دن یا ماں باپ کی سالگرہ پہ یا فادرز ڈے پہ آ کے ماتھا چوم کے گفٹ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں، تو کیا ہم یہ واقعی کہیں گے کہ ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے؟ یا وہ اولاد چاہے فادرز ڈے پہ یا برتھ ڈے پہ کچھ بھی نہ دے لیکن پورا دن وہ واقعی مدرز ڈے اور فادرز ڈے منائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے ہماری اولاد اور ہمارا بچہ حقیقی معنوں میں جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے نبی کی سنت کا ہے اور ہمارے نبی سے محبت کا معاملہ ہے۔ ہمارا ہر دن، ہماری زندگی کے اصول، ہماری زندگی کی دوڑ، ہماری زندگی کا چلنا ایکچولی ہمارے نبی کی سنت کے مطابق جو ہم کر سکتے ہیں ہونا چاہیے، تو ہم کلیم بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم محبت رسول کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، ڈاکٹر آسیہ مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت ماڈرن ورلڈ ہے، آج کل ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج کل آئی ٹی کا وقت، آج کل اے آئی کا وقت، آج کل یہ ہے وہ ہے۔ نبی کی سنت شاید ہمارے لیے سوچ سکتا ہے کوئی کہ شاید اپلیکیبل نہیں ہے، وہ حالات اور تھے، یہ حالات اور ہیں۔ ہم اپنی چند اگلی ایپیسوڈز میں اب یہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیا اس دور میں بھی کیا کسی کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم اب تک نبی کی سنتوں کو اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے کہ اب تو دور بدل گیا، تو پھر پروفٹ کی سنت بھی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانی چاہیے نا، سوچتے ہیں نا یہ۔ تو آئیے پھر ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی بالکل بہترین اس مہینے کی اس ایپیسوڈ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا ہے، ہماری غلطیوں کو بھی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس سلسلے میں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، اس کے دو آسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھہرو تم یہ غلط کر رہے ہو، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یا سنت یہ تھی، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ارے آپ ان کی بات کر رہی ہیں، وہ تو اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، ہم تو خاکی انسان ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہم تو گناہ گار اور اس طرح سے ہمارا ان کا کیا مقابلہ، یہ کر کے ہم ایک دم ان کی سنت کو آؤٹ کر دیتے۔ اور ایک بالکل وہی والا اسپیکٹ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ اب تو دنیا بدل گئی ہے، وہ والی جو دور ہے اس کو کیسے یہاں پہ وہ کیا جا سکتا ہے، اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز 1 by 1 کر کے ان دونوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میری بات صحیح بھی ہو اور جو مخلص لوگ ہیں ان کے دلوں تک پہنچ بھی جائے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہنی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو خیر البشر تھے یا سب سے اعلیٰ تھے یا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص ہاتھ تھا، اللہ نے کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہہ کے ان کے اسوے کو ناقابل عمل قرار دے دیتے ہو، اس پہ اعتراض، اس پہ پرابلم ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ایک موضوع کو ٹچ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ فرشتہ کو کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ تو اگر ہم نے فرشتے کو رسول، فرشتے اول تو ہم نے بھیجنے ہی نہیں تھے، جس دن فرشتے آئیں گے اس دن تو قضی الامر، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ پہ کہا کہ اگر ہم نے فرشتہ بھیجنا ہوتا ہم اس کو بھی انسان بنا کے بھیجتے، یا اللہ نے کہا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے۔ کلو کا یہ ہے یمشون فی الارض ملائکۃ یمشون فی الارض، اگر جو ہے نا فرشتے یہاں پہ چلتے پھرتے ہوتے تو پھر ہم فرشتہ بھیج دیتے۔ لیکن اگر ہم، اچھا ایک اور جگہ پہ کہا کہ اگر انسانوں کے لیے ہی ایک رول ماڈل بھیجنا تھا تو ہم فرشتوں کو پھر انسان کی شکل بنا کے بھیج دیتے، بات تو وہی رہ جاتی۔
تو میرا خیال ہے اس بحث کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے سیدہ عائشہ کے مطابق وہ قرآن ہے. جی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، کیونکہ جو قرآن نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکشن کر کے دکھا دیا. بالکل آپ کہہ لیجیے ڈیمونسٹریشن ہو گئے. بالکل صحیح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیمونسٹریشن ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کی ذات کی طرف سے تھی؟ یہ بھی اللہ کی جانب سے پوری طرح گائیڈڈ تھی، پوری طرح مانیٹرڈ تھی. بالکل اور اس کو ایک انسانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا ہی اس لیے گیا، یہ انسان کی جو ہے رول ماڈل اس طرح سے بنایا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ساری تکلیفوں سے مبتلا ہوتے ہیں. آپ اپنی اولاد کی تکلیفیں دیکھتے ہیں، آپ غربت دیکھتے ہیں، آپ یتیمی دیکھتے ہیں، آپ انسانوں کی مخالفت دیکھتے ہیں، پھر آپ انسانوں کی محبت بھی اپنے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنے انسانوں کے اپنے ساتھ ڈیڈیکیشن بھی دیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پرو ایکٹیو ہیں، قدم اٹھاتے ہیں ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ایز اے فرینڈ، جو بھی آپ دنیا کے جو رول ہو سکتے ہیں ہمیں ہر اس میں رول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. اور ہمیں پورے انسانی لیول کے اوپر اپنا بیسٹ دیتے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں ان کا جو ہے نا ماشاءاللہ جو اتنا اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ان کو عطا کیا گیا جو بڑا اسٹرکٹ قسم کا ڈسپلن اور سسٹم بھی نظر آتا ہے. حتیٰ کہ ہم اپنی میرج سیریز کے اندر بھی آپ جی دیکھیے بالکل ہم نے بار بار جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی ہے وہاں پہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا نہیں یا اپنے کسی غلام کو گالی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے سارے کے سارے پرفیکٹ لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے بالکل تھے، بلکہ یہ ہے کہ بائی ڈنٹ آف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اخلاق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سیلف ڈسپلن تھا اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف رسپیکٹ دی بلکہ رسپیکٹ لی بھی. اور ہم وہ دیکھتے ہیں ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پریشان ہوتے نظر آتے ہیں. غزوہ بدر کا جب تھا آغاز تو رات میں ابو بکر صدیق آپ کے خیمے کے دربان تھے اور اللہ کے رسول جب اللہ سے دعائیں کر رہے تھے چادر بار بار کندھے سے گر جاتی تھی اور اللہ کے رسول میں حضور میں آزاری کر کے کہتے تھے کہ اللہ آج اتنی مٹھی بھر جماعت اگر یہ شکست کھا گئی نا تو زمین پر تیرا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ کی دعا کے اندر اتنی آزاری اور اتنی بے بسی اور اتنی عاجزی تھی اور اتنی ایک طرح سے ڈیسپریشن بھی تھی کہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بس کر دیجیے بس کر دیجیے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں جب طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور جاتے ہی ان لوگوں نے ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا حالانکہ آپ مکہ والوں سے مایوس ہو کر گئے تھے. اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ کیا ہے کہ لڑکوں کو بھی پیچھے لگا دیا تذلیل کرنے کے لیے تو وہ وقت اللہ کے رسول پہ آیا جو مجھ جیسا ہر انسان اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی میں ایسا ہی فیل کرتی کہ میں نے کیا تمہارا نقصان کیا ہے، میں نے تمہارا قصور کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا بھی کہ اللہ تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا ہے، میں کوئی اپنا ذاتی مسئلہ لے کے آیا تھا جو یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور اس نے آ کے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ابھی یہ جو وادی ہے اس کو میں دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے ختم کر دیتا ہوں، 1 منٹ کا بھی کھیل نہیں ہے. بالکل تو ایک دم پھر وہ جو پیغمبر رحمت للعالمین تھے ان کو یاد آیا اپنا اصل جو ہے مشن کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. میں آپ کو بتاؤں مجھے جو طائف کا دن ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا، مجھے اس سے بہت سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انسانی کمزوریاں، مجبوریاں، غم، فکریں، پریشانیاں اسی طرح تھی جیسے میرے اور آپ کی ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کا جو ہے بڑا تقوی اللہ کے ساتھ جو بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس پر جب قابو پایا تو آج ہمیں وہ معجزہ لگتا ہے. اور کیا ہوا کہ پھر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو برداشت کیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تکلیف یہاں تک نہیں رہی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ گئے اور آپ نے داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں پہ مکہ والوں نے آپ کو داخل ہونے سے ایک اجازت دینے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ جبیر بن مطعم بن عدی کچھ اس طرح سے نام ہے اس آدمی کا، کافر تھا لیکن اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کے تعلق تھے. اس کو غیرت آئی اور شرمندگی آئی اور اس نے وہ اپنے بیٹے لے کے آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو دنیا کے زندگی کے جو سیٹ بیکس ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے. اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ مشکل کبھی بھی دن ایک جیسے نہیں رہتے. سفر طائف کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ ہوا تھا کیونکہ وہ جو آپ کا
ایمان تھا، جو آپ کی پریشانی تھی، اور وہ جو آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت تھی، وہ توکل جو تھا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے پچھلے انبیاء دیکھے، پھر پچھلے انبیاء جو ہے ان کی مصائب کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا جو ہے وہ شان کو دیکھی سدرۃ المنتہا کے اوپر، اور اللہ کے رسول کا احساس ہوا کہ میرے رب کی طاقت کے آگے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ جو ہم پریشانیوں سے گزر رہے ہیں یہ تو ہماری سعادت کے لیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ ملا، اور آپ کہہ لیجئے کہ ایمان کی آپ پوری کی پوری دوبارہ سے ڈوز لے کے آپ واپس آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت مدینہ ہوئی۔ تو یہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سب تکلیفوں کو محسوس کیا، جب آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی، ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے 2 سال کے بچے کی، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نزع کے عالم میں بیٹے کو آپ نے ہاتھ میں رکھا، اور آپ نے کہا کہ آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غم سے بھرپور ہے، لیکن ابراہیم ہم تیری جدائی سے بڑے ہی غمگین ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کہیں گے جس کی ہمارا رب اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ ہمیں ایسا ہی انسان نظر آتا ہے، احتیاجات کے ساتھ، اپنے رب کی رحمت کا محتاج، اپنے جو ہے نا پریشانیوں کو برداشت کرنے والا۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ انہوں نے اس پر رد عمل وہ دیا جو اللہ کے حکموں کے مطابق تھا، اور وہ ہم سے سپیریئر اس معاملے میں ہو گئے، ورنہ باقی جو ہے نا مسائل کے لحاظ سے اور چیلنجز کے لحاظ سے ان کی ہم سے زندگی بہت زیادہ۔ دیکھیے نا ڈاکٹر آسیہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو بیڈ آف روزز بنا دیتے نا ہماری نبی کے لیے، ہر چیز ہوتی چلی جاتی، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اور یقیناً اللہ کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایگزامپل بنا کر بھیجا گیا، اور ایک جو فگر ایسا تھا کہ جو ہر انسان کو بتائے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آج اگر ہم یہ سوچیں اور پھر کہ دیکھیں جنگوں میں آپ کو شکستیں بھی ہوئیں، بالکل شکستیں بھی ہوئیں، اور آگے اگر ہم یہ سوچیں اچھا بھئی اگر سنت کا مطلب تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بڑی اس میں گزری، انہوں نے کوئی ان کے بڑے گھر نہیں تھے، یا ان کے اوپر کوئی بڑا مال و متاع انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا، تو یہی ہے کہ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو یہی کریں گے۔ نہیں، آپ نے جیسے تبھی ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ کو آپ لے لیں، ماشاءاللہ کیسے کیسے مالدار صحابہ تھے، کیسے کیسے ان کے لباس، کیسی کیسی ان کی آسائشیں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ سنت ہماری چل سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے معاملات کیا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، یہ اپنا ریاست کو چلانے کے ہیں، اپنا گھر چلانے کے ہیں، یہی ہے نا، آپ کے رشتے ہیں۔ ہماری قرآن کریم کے اندر اگر حقوق اللہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو اسے تو ڈھیروں ڈھیر زیادہ ہمارے حقوق العباد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم ہر چیز سے ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اپنی اولاد سے لے کے، آپ غلاموں سے لے کے، آپ اپنے سپاہیوں کو لے کر، آپ ایک عام رایا، اور ایون نان مسلمس آپ لے لیں، کیا ہمیں نہیں ملتی؟ ہر ایک سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے نا ہمیں، تو کیوں نہیں کہ ہم لوگ بہتر کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، سیرت کو پڑھنے کا کتنا رواج ہے۔ اب دیکھیے یہ سیرت کا ایک اسپیکٹ ایسا ہے کہ ہم اپنی تھوڑی بہت ان پروگرامز کے اندر ہر اسپیکٹ کو تو ٹچ ہی نہیں کر سکتے نا، یہ تو بات ہے جو آپ ماشاءاللہ کرنے پہ آئیں تو وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری ایک آڈینس کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں کہ سیرت کو، آپ کے نبی سے محبت کرنے کے لیے حال ہی ہمارے کلمات جو ہیں کافی نہیں ہوں گے جب تک ہم آپ سیرت کو پڑھیں گے نہیں، اور سیرت کو پھر اپنائیں گے نہیں، سیرت کو بالکل سنت کو اپنائیں گے نہیں، بالکل۔ اور وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارے دن اور رات میں کہیں نہ کہیں، آپ کھانا کھانے کا لے لیں، آپ یہ دن کے جو جتنی روٹین میں ہم صبح کرتے ہیں، ہم شام کرتے ہیں، آپ اذکار لے لیں، آپ دعائیں لے لیں، ہم اپنی عبادات لے لیں، ہمارے نام لیتے چلے جائیں تو ہم ہر اسپیکٹ میں اپنے نبی کی سنت کو شامل کر سکتے ہیں، کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کے بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہماری سنت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت یہ ایڈوائس میں آپ سے چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو بھی کریں کہ سنت کو جاننا، اور ہمارے صرف چند ایک غزوات کو جان لینا، یا یہ کہہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، آپ کتنے بچے تھے، ایک ٹپیکل نالج کو لے کے ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پتہ ہے، لیکن دراصل کیا آپ نے ہمارے نبی کی اتنی سی ہی جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسی شخصیت کہ جو کہ اگر آپ ہمیں کوئی تھیسس مل جائے، ہم کر رہے ہیں جی، ہم ایم فل کر رہے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی جو ہے نا وہ ہمارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا کوئی ویسٹرن پرسنالٹی کو جب تک ہم ان کے سارے کے سارا ان کا کہتے ہیں نا اے سے لے کے زی تک ہم اس کی ہر چیز نہ جان لیں، وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہم کر بھی لیں گے،
اور ہمیں ازبر بھی ہو جائے گی، لیکن ہمیں ہمارے نبی کے چند زندگی کے اسپیکٹس کے علاوہ اور ہمیں کچھ نہیں پتا. اور پھر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بہت مرتبہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو صرف ایک درسی کتاب کی طرح پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی اس کو فیل کرنے کی کوشش نہیں کی. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ طائف کو اس طرح سے فیل کر کے، یقین کیجئے کہ اس واقعہ طائف میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بصیرت دکھائی ہے، بہت اس کے اندر جو ہے نا انسائٹ الحمدللہ. اس بات کی طرف آئیے، وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ دور اور تھا، آج کا دور اور ہے، یہ انتہائی فضول بات ہے. ہم آج ایرسٹوٹل کو لے کے، جو ہماری بایولوجی کی، فزکس کی، ہماری آسٹرونومی، ہر چیز کی جو ہے نا وہ بنیاد کے اندر، لٹریچر کے اندر بھی ہم اس کو بنیاد کے طور پہ لیتے ہیں. انسانی نفسیات کبھی نہیں بدلتی. اگر انسانی نفسیات بدل جاتی ہوتی نا، آپ یہ دیکھیے، میں سادی سی اس کو مثال سے بتاتی ہوں. ایک جو ڈاکٹر ہے، جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، وہ کیا ہے، ایک انسان کے پھیپھڑے کو پڑھتا ہے، اس کی وہ جو ہے نا اس کی ڈائسیکشن کرتا ہے، وہ اس کی پوری ماہیت کو سمجھتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنے ایکسپیریمنٹ کر کے تو اس کی پورے اس کو سمجھتا ہے. اس کے بعد پورے وہ ایک پھیپھڑے کو پڑھنے کے بعد ہسپتال میں پورے انسانوں کے پھیپھڑوں کے علاج شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو ہے نا پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، بلکہ جانوروں کو اور انسانوں کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا اور ان کی جو ہے نا لائف کچھ اور ہی ہوتی جو ہماری نہیں ہے، تو پھر ہمیں قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن آج بھی کتاب ہدایت ہے؟ اگر قرآن مجید آج بھی کتاب ہدایت ہے تو اللہ کے رسول کی ذات آج بھی کتاب ہدایت ہے. اور سیرت کو جو ہے نا صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اپنانا ہے، محسوس کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کو محسوس نہیں کریں گے وہ ہماری زندگیوں پر اثر نہیں ڈالیں گے. ایک بڑی خوبصورت کسی کی نظم تھی، مجھے اس کا شعر یاد نہیں رہ گیا. اس نے کہا کہ جب ہم نعتیں پڑھے ہوتے ہیں نا لمبی لمبی عشق رسول کے اوپر، ہماری اپنا چہرہ جو ہے وہ عشق رسول، سنت رسول سے خالی ہوتا ہے. تو کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم دونوں تو اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنایا تھا. محمد نام ہم کتنے فخر سے رکھتے ہیں، لیکن محمد کا تم نے نہ لباس اپنایا، نہ انداز و اطوار اپنائے، نہ اپنی زندگی کے اندر محمد کی اخلاق اپنائے. اور تمہیں پھر محمد کی پرسنالٹی میں کیا نقص آیا نظر کہ تمہاری پرسنالٹی تو ہے وہ اداکاروں کی بن رہی ہے جو تمہارے دوسرے رول ماڈل ہیں، اور محمد تو تمہاری زندگی میں ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اسی طرح سے جانچنا ہے کہ جہاں جہاں پر ہماری زندگی لائف سٹائل کے اندر سنت موجود ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہماری زندگی میں موجود، اور اگر جہاں پہ سنت موجود نہیں ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہوں گی. اچھا شازیہ، ایک امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتی ہوں بات کو ختم کرنے سے پہلے. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر اللہ سانجا ہے اور اللہ کا رسول سانجا ہے سب کا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ سانجے ہیں. اس نظریے کی بنیاد پہ جو ملت اسلامیہ ہے وہ جس سے واحد ہے. آج ہم جب پاکستانی بہت بڑی مشکل کا شکار ہے فلڈ کی صورت میں، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ بڑا والا ریلا گزرنے والا ہے، اور جو ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق جو ہے 5 کروڑ انسانوں کی زندگی متاثر ہوگی. جو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے وقت کو جلد از جلد گزار دے اور ان بارشوں کو رحمت کی وجہ بنا دے، اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اس عذاب کو ہم سے روک لے. ہم سب کے سب بہت پریشان ہیں اور اپنے بھائیوں کی تکلیفوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. کہاں ہم اہل غزہ جو ہیں وہ ان کی مسائل کو سمجھ کے بیٹھے تھے کہ وہ دور کے لوگ ہیں، آج آپ سمجھیے کہ غزہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ جو ہم اپنے فنڈز اکٹھے کر رہے تھے پچھلے مہینوں کے اندر غزہ کے لیے، ہم نے پچھلے مہینے سے اور اس مہینے سے وہ ان فنڈز کو جو ہے ہم بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. ہمارے اپنے بھائی لوگ ہیں جو کہ وہاں پر جو ہے نا الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور کام مسجدوں کی بنیاد پہ کر رہا ہے. مسجد وہ چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ پورے معاشرے کے لیے کام کرتی ہے. تو ہمارے جب لوگ گئے ہیں امدادی کارکن تو انہوں نے وہاں پہ جا کے مسجدوں کی کمیونٹی کو ڈھونڈا ہے، اور مسجد جیسی برزی تھی سیلاب میں آدھی بہ گئی تھی اس کے اندر ہی وہ اپنے جو امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ تو بات ہوگی اس لحاظ سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مشکل کی گھڑی ہے جس میں سنت رسول کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے گھروں کو محفوظ رکھا ہے تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کریں. دیکھیں کرنے والے کیا کرتے ہیں. میں نان مسلم لوگوں کو دیکھتی ہوں
تو مجھے اتنی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں تو اللہ پر امید ہے اور ہم اپنے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتے. اب یہ جو سمود فلوٹیلا ہے، یہ جو اس وقت گلوبل سمود فلوٹیلا ہے، میری اپنی قائرین سے اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پہ ریسرچ کیجئے اور اس کے اندر جو ہے اپنی سالیڈیرٹی شو کیجئے، اپنی آن لائن جا کے جو ہے نا اس ہیش ٹیگ کو آگے لے کے چلیے. یہ جو ہے اس کو 31 اگست کو نکلنا تھا، اور پتہ ہے اس میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ 44 کنٹریز کی جو ہے این جی اوز جو ہیں وہ شامل ہیں، جو کہ اسرائیل کی بلاکیڈ جو ہے اس کو توڑنے کے لیے جو جا رہے ہیں، اور اس میں 50 سے زیادہ جہاز شامل ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ آسٹریلیا سے بارسلونا سے اس نے نکلنا تھا 31 اگست کو، اور 4 سپٹمبر کو یہ کہ ٹیونس اور اس کے سمندر کے قریب پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور اس کی جو یہ انیشیٹو ہے یہ بیسیکلی نان مسلمس کا انیشیٹو ہے. اس میں جو ہے ساؤتھ افریقن ہیں، اس میں جو ہے برازیل کے لوگ ہیں، اس میں اسپین کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد کرتے کرتے جب یہ افریقہ میں داخل ہوگا تو افریقہ کے بھی لوگ ہوں گے جو کہ کل ان کو داخل ہونا ہے. تو آپ اندازہ یہ کیجئے کہ وہاں پہ کل میں دیکھ رہی تھی اور بڑے میرے دل پہ اثر ہوا، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، کہ اب ہم امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں نا، ہم ڈاکٹرز لے کے جا رہے ہیں، دیکھیں چلے اسرائیل اب برسائے ہم پہ بم، ہم اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اس پر کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے نا، ایک عورت نے بتایا اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے فلوٹیلا کا جو ہے نا وہ اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور وہ کل اپنا انٹرویو دے رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ آنسو اس کے بہہ رہے تھے. عام سی کرسچن عورت کہ کہنے لگی کہ میری بیٹی نے مجھے کہا ہے کہ مام گو اینڈ گیٹ دی بیڈ گائے، کہ جائیں اور جا کے برے بندوں کو بس ان سے جا کے نپٹے اماں آپ. اور اپنے وہ بچے چھوڑ کے نکل گئی ہے. تو ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے اے سی کے اندر، اپنے کمفرٹیبل اس کے اندر بیٹھ کے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے بھائی ہیں، اگر ان کی ہم تکلیف کو نہیں پہنچیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ اس طرف احساس دلانا اس لیے ضروری تھا کہ وہی بات ہے کہ سنت کا تذکرہ کبھی بھی روح کے بغیر نہیں ہوگا جب تک ہم سنت کے ایلیمنٹس کو محسوس نہیں کریں گے اور اس کو اپنی جسم کا حصہ نہیں بنائیں گے. اللہ تعالیٰ امت محمدی پر سے یہ مشکل ہٹا دے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا حصہ اس کے اندر ڈال سکیں. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. بہت سمجھنے کی باتیں ہیں ناظرین، کہ ہمارے صرف کلمات، منہ کی باتیں کہیں ہوئی، یہاں بات کر لی، وہاں بات کر لی، اور ایکشنز میں آ کے ہم سب ایک جگہ پہ ڈھیر ہو جائیں اور وہ چیزیں ہمیں بہت مشکل اور ناممکن لگنے لگ جائیں، تو یہ یقیناً ایک محبت کا ایک اظہار اور اس کا عملی مظاہرہ یقیناً نہیں ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی سنت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جگہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، گھر سے لے کے باہر معاملات تک، اپنے ارد گرد اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک کس طرح ایک چھوٹی چھوٹی پریکٹیکلی بیس کے اوپر اپنے نبی کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. ڈو پلان اباؤٹ اٹ اینڈ ڈو تھنک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.